أما بعد فقد قال أمير المؤمنين إن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستزي بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياكم بالتمراء ومن طعمه بقرصاء أما لا تقدرون على ذلك وأعينوني بورع واجتهاد وعفاف وسداد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، شب جمعہ ہے، شب مغفرت، شب رحمت، شب توبہ، شب قبولی دعا. خداوند منان آج کی شب کے صدقے، آج کی شب کے طفیل ہمارے تمام مرحومین کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائیں. وہ مرحومین جنہوں نے ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری زندگی کے لیے کافی ساری زحمتیں برداشت کی، خدا ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں. جن علماء سے ہم نے سنا اور وہ اس وقت قبر میں سو رہے ہوں، خدا ایسے تمام علماء کو، واعظین کو، خطباء کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں. اپنی زندگی میں جن شعراء سے اور نوا خانوں سے، مرثیہ خانوں سے کربلا اور اہل بیت کے بارے میں کچھ سنا، اگر وہ بھی قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان کو کربلا کے شہیدوں کی، مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں. کربلا سے لے کر آج تک جن لوگوں نے اہل بیت کے راستے میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، خصوصاً ہمارے دور کے شہداء مدافعین حرم اور دیگر شہداء، خاص کر سرزمین جون اور سرزمین شیخ ابراہیم زرزکی، نسل جون اور نسل ابراہیم کے وہ شہداء جو غریب ہے، ہر سال عزاداری میں محرم میں 40 کے دن کتنے نوجوان خون میں لت پت ہو جاتے ہیں. ایک جرم ان کا ہوتا ہے کہ وہ افریقہ کی سرزمین میں حسینیت اور اہل بیت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہے. خدا ان تمام شہداء کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں. اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، شہداء مدافعین حرم کی بلندی درجات کے لیے، مدافعین حرم کے سید و سالار شہید قاسم سلیمانی، شہید انجینئر ابو مہدی اور شیخ ابراہیم زرزکی کے اس انقلابی اور اسلامی اور حسینی تحریک میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے ان کے بچے اور دیگر شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنی صحت سلامتی کے لیے، اپنے ماں باپ کی صحت و سلامتی کے لیے، جملہ مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندانی زہرا سعید علی خامنئی، سعید علی سیستانی، سعید حسن نصر اللہ اور ان کے خط پر پورے دنیا میں کام کرنے والے علماء اور نوجوانوں کی صحت و سلامتی اور کامیابی کے لیے اور ان کے دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. موضوع گفتگو ہے شیعہ علی بزبان علی. علی کی نگاہ میں شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علی کی نگاہ میں شیعہ کی صفات کیا ہے؟
علی کی نگاہ میں شیعہ کی کوالٹی کیا ہے، علی کی نگاہ میں شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے، علی کی نگاہ میں کس انسان پر شیعہ ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے اور کس کو شیعہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کسی انسان کی اپنی من پسندانہ انداز میں ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ایک مرتبہ خود اہل بیت علیہ السلام کسی انسان اور اس کی کوالٹی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ شیعہ اور صفات الشیعہ یہ وہ موضوع ہے جس کے سلسلے میں ہماری روایات میں اہل بیت نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، یعنی جزئی ترین چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی مکمل تفصیلات بیان کی ہے۔ اگر ان تفصیلات سے قوم کو اور قوم کے نوجوانوں کو آشنا کیا جائے تو ہماری بے عملی اور ہماری بہت ساری پریشانیوں کا حل وہی اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مجلسیں اہل بیت کے نام پر ہوتی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا کلام اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث وہاں بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ ہم لفاظی بہت سنتے ہیں، لیکن خود جن کے نام پر گفتگو ہوتی ہے، جن کے نام پر جمع ہوتے ہیں، بارہا مجالس میں شہید استاد مرزا مطہری کا یہ جملہ تکرار ہوا ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ مجلس حسین کے نام پر ہے، مجلس حسین کے نام پر ہے۔ حسین کی کن مجلسوں میں حسین کے خطبے بیان کیے جاتے ہیں؟ حسین کی کن مجلسوں میں حسین کو بولنے دیا جاتا ہے؟ جمع اہل بیت کے نام پر ہوتے ہیں، اہل بیت کی کن مجلسوں میں اہل بیت کو بولنے دیا جاتا ہے؟ لوگوں کو تبرک اہل بیت کے نام پر کھلایا جاتا ہے، لوگوں کی فکروں کے لیے اہل بیت کا کلام کب پیش کیا جاتا ہے اور کتنا پیش کیا جاتا ہے؟ ہماری کوشش ہوگی مجھ حقیر طالب علم کی کہ ٹوٹل گفتگو علی علیہ السلام کے کلام کی روشنی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سن کر بوریت محسوس کریں، اس لیے کہ قوم کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ خطیب کی لفاظی کو پسند کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ہدایت ساز جملوں سے، خطبوں سے وہ کیا بوریت محسوس کرتی ہے۔ اگر خطیب ایک آدھ گھنٹہ گفتگو کرے، لفاظی کرے تو مجمع جوم اٹھتا ہے، اور اگر اہل بیت علیہ السلام کی ایک حدیث، فکر انگیز حدیث، انقلاب ایجاد کرنے والی حدیث بیان کی جائے تو قوم بوریت کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے، سننا پسند نہیں کرتی ہے۔ اور یہی ایک علامت ہے، میں اس سے پہلے گجرات میں تھا، یہی ایک علامت ہے ہمارا مزاج بھی اہل بیت کے حقائق قوم تک اور قوم کے جوانوں تک بلکہ پورے انسانیت تک پہنچانے میں ہمارا مزاج بھی رکاوٹ ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے مجلس میں، ہمیں قوم کا مزاج ٹھیک کرنا ہے، اور قوم کا مزاج ٹھیک کرنا بہت کٹھن مرحلہ ہے، اس لیے کہ مزاج بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ ہاں، اس مزاج بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ ٹھیک بھی ویسے ہی ہوگا کہ جیسے اہل بیت نے یہ کام کیا ہے، اہل بیت ہی کے کلام سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ جو موضوعی گفتگو ہے شیعہ علی و زبان علی، علی کس طرح کے شیعہ کو پسند کرتے ہیں، علی اپنی زندگی میں کس طرح کے شیعہ کو تلاش کرتے تھے، علی کس طرح کے شیعہ کی تلاش میں ہیں، اور علی کن شیعوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور علی نے کن دعوے داروں کو اپنے سے دور کیا ہے۔ نہج البلاغہ بری پڑی ہے ان چیزوں سے، نہج البلاغہ بری پڑی ہے کہ علی علیہ السلام نے کوالٹی کے شیعہ کس طرح تلاش کیے اور ان کی کوالٹی بھی بیان کی ہے، مفصل بیان کی ہے، اور جن شیعوں کو علی نے پسند نہیں کیا، بڑی سرزنش کی، اس کے بارے میں بھی متعدد خطبے نہج البلاغہ میں موجود ہے، متعدد خطبے ہیں۔ یہ جو میں نے مولا علی علیہ السلام کا حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ نہج البلاغہ کا لیٹر نمبر 45 یا 45، لیٹر نمبر 45 میں مولا فرماتے ہیں الا وان
لکل ماموم اماما، ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے. ماموم کے تب تک مانا ہی نہیں ہے جب تک اس کا کیا امام نہ ہو. مگر ماموم کے کچھ معنی ہو سکتے ہیں جب تک اس کا امام نہ ہو. مولا فرماتے ہیں لکل ماموم اماما، ہر ماموم کا امام ہوتا ہے. اس ماموم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ماموم کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ماموم کا کام دو کام ہوتے ہیں ماموم کے. یقتدی بھی، جو اپنے امام کی اقتداء اور پیروی کرتا ہے، وَيَسْتَزِي بِنُورِ عِلْمِ، اور اپنے امام کی علم کی روشنی سے کیا ضیاء حاصل کرتا، روشنی حاصل کرتا ہے امام کے علم سے. اپنی دل کی تاریکیوں کو امام کے علم کی روشنی سے دور کرتا ہے. اپنی ذہن کی تاریکی کو، اپنی فکر کی تاریکی کو، اپنے شعور کی تاریکی کو، اپنی معرفت کی تاریکی کو ماموم اپنے امام کے علم کی روشنی سے دور کرتا ہے. کسی قوم کے امام نے ایسا علمی سرمایہ اپنے قوم کے لیے نہیں چھوڑا جیسا علمی سرمایہ علی نے اپنے ماننے والوں کے لیے چھوڑا ہے. کسی قوم کے امام نے اپنی قوم کے لیے اتنا عظیم علمی سرمایہ نہیں چھوڑا، معرفت کا سرمایہ نہیں چھوڑا، فکر کا سرمایہ نہیں چھوڑا، شعور کا سرمایہ نہیں چھوڑا جتنا علم کا سرمایہ مولا علی علیہ السلام نے چھوڑا. علی علیہ السلام نے جنگوں میں بھی معرفت کا سرمایہ قوم کو دیا. علی علیہ السلام نے منبر پر بیٹھ کر بھی قوم کو علمی سرمایہ دیا ہے. علی علیہ السلام نے وقت ضربت لگنے کے بعد بھی قوم کو اپنے وصیت نامے کی صورت میں عظیم فکری، علمی، اخلاقی سرمایہ پیش کیا ہے. تو مولا فرماتے الا وان لکل ماموم اماما، ہر ماموم کا امام ہوتا ہے. ہر ماموم کا امام ہوتا ہے. یقتدی بھی، جو اگر صحیح معنی میں امام کو مانتا ہے، امام کو ماننے کا مطلب ہے امام کی اقتداء کرنا. یہ کون فرماتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں امام کو ماننے کا مطلب ہے امام کی اقتداء کرنا، صرف امام کی تعریف کرنا نہیں. بدقسمتی سے جہالت پرور انسان علی علیہ السلام کے نام پر تعریفیں کریں، جہالت میں غرق اجتماع علی علیہ السلام کی تعریف کرے. فرماتے ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ مَامُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَدِي بِنُورِ عِلْمِهِ، کہ ہر ماموم کا امام ہوتا ہے جس امام کی وہ اقتداء کرتا ہے، پیروی کرتا ہے. وَيَسْتَزِي بِنُورِ عِلْمِهِ، اور ماموم اپنے امام کے علم سے ضیاء حاصل کرتا ہے، روشنی حاصل کرتا ہے. پھر مولا فرماتے وَإِنَّ إِمَامَكُمْ، اپنا لائف سٹائل بتاتے، اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. پہلی چیز جس کی طرف مولا اشارہ کرتے ہیں، امام کی ضرورت کیوں ہے؟ امام کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ مادی دنیا بھی پیچیدہ ہے اور یہ مانوی دنیا بھی پیچیدہ ہے. بہت پیچیدگی ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا کی پیچیدگی کم نہیں ہو رہی ہے، اس دنیا کی پیچیدگی کیا بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اس پیچیدہ دنیا میں انسان کو نکالنے والی ہستی کا نام امام ہوتا ہے. اس پیچیدہ دنیا، مادی دنیا کی پیچیدگیوں کی، علمی دنیا کی پیچیدگیوں کی، معرفت کے دنیا کی پیچیدگیوں کی، ہدایت کے دنیا کی پیچیدگیوں کی، فکری دنیا کی پیچیدگیوں کو، شعور کی دنیا کی پیچیدگیوں سے نکالنے والی ہستی کا نام ہوتا ہے امام. امام ان پیچیدگیوں سے نکالتا ہے. اور جتنا قوم، جتنا انسان امام سے اور خط امام سے، جتنا ایک انسان امام سے اور خط امام سے دور ہوتا چلا جائے گا، اس کی پیچیدگیاں کم نہیں بلکہ اس کی پیچیدگیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. آج بھی ہمارے سامنے جو قومیں امام اور خط امام سے جتنا وہ قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے،
तमाम तर चैलेंज के बावजूद उनकी पेचीदगियां कम है दूसरे कौमों के मुकाबले में। आज लुबनान की कौम की पेचीदगियां दूसरे कौमों के मुकाबले में कम है, इसलिए कि वो खत्ते इमाम के बिल्कुल करीब नहीं, लेकिन उनका सफर खत्ते इमाम की तरफ है। आज ईरान की कौम की पेचीदगियां दूसरे जलील कौमों, गुलाम कौमों के मुकाबले में कम है। उनके यहाँ सैंक्शन से इक्तिसादी मुश्किलात जरूर है, लेकिन वहां फिक्री पेचीदगियां नहीं, वहां शऊर की पेचीदगियां नहीं। उनके लिए परेशानी नहीं है कि हमें इसराइल को कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनका खत इमाम के खत के साथ जा मिलता है। उनके लिए पेचीदगी नहीं है, इसलिए कि वो खत्ते इमामत, खत्ते विलायत, खत्ते अली पर गामजन है। खत्ते अली पर चलने से इंसान, मुश्किलात तो जरूर है, खत्ते अली मुश्किलात का दूसरा नाम है। यानी जब आप अली के रास्ते पर चलेंगे, आपको कुफार से लड़ना है, आपको मुशरिकों से लड़ना, अपने मुनाफिकों से लड़ना है, अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ना, आपको बाहर के दुश्मनों से लड़ना है। इज्जत का रास्ता यानी खतरात मोल लेना, इज्जत के रास्ते में खतरात हैं ही। तो ये वो कौमें हैं जिनकी पेचीदगियां शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी जेल में जरूर है, लेकिन क्या वो जेल में परेशान है? अगर वो जेल में परेशान होते तो वो इंडिया आने के बाद उनसे नहीं कहते मैं बगैर इलाज के चला जाता हूं। हाँ, अगर उनको परेशानी होती ना तो उन्होंने सफेद कागज पर साइन किया होता, नाइजीरिया की हुकूमत से कहा होता मैं तुम्हारे जितने मुतालबात हैं मान लेता हूं, मुझे छोड़ो, इसलिए कि मुझे अपनी ज़ौजा के साथ जेल की कोठरी में रहना बर्दाश्त। लेकिन उनका 3 साल से 4 साल से जेल की कोठरी में रहना इस बात की निशानी है वहां उनको कोई पेचीदगी नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अली का खत इख्तियार करके रखा है। अगर उनको कोई फिक्री पेचीदगी होती, कोई ईमान की पेचीदगी होती, तो वो जेल से निकलना मुश्किल नहीं होता मेरे दोस्तों, जेल से निकलना मुश्किल नहीं है। उन शियों की तरह जो यहां माथे पर क्या टेका भी लगाते हैं, मुहर्रम में मैरिज भी करते हैं और मंदिर के सामने पूजा भी करते हैं, मुश्किल थोड़ी है भाई। इक्तिदार तक पहुंचना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आप साइन करो और अपने आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज करो तो आप दुनिया आपको कबूल करेगी, दुनिया आपके दरवाजे पर आएगी। अहम यह कि इंसान अपने आइडियोलॉजी पर क्या पाबंद रहे, अपनी आइडियोलॉजी पर साबित कदम रहे। तो इमाम और खत्ते इमाम इंसान को पेचीदगी से निकालता है। यह उस्ताद जवाद नकवी साहब का यह जुमला है कि हम अपनी आइडियोलॉजी वाज़ेह अंदाज में बयान करते हैं ताकि दोस्तों को हमारे साथ दोस्ती करने में कोई परेशानी ना हो और दुश्मनों को हमारे साथ दुश्मनी करने में भी क्या कोई परेशानी ना हो। तो इमाम इंसान की जिंदगी से पेचीदगियां दूर करता है। इमाम इंसान की जिंदगी से ये जो फिक्री मुश्किलात होती है, रुकावटें होती है, इमाम इंसान की जिंदगी से उन रुकावटों को दूर करता है। तो मौला फरमाते हैं मामूम का इमाम होता है और मामूम का काम यह होता है कि वो इक्तिदा करे, इक्तिदा करे और इमाम के नूर से इस्तिफादा करे। मामूम का काम यह नहीं है कि वो तारीफें करे, मामूम का काम है कि इक्तिदा करे, इक्तिदा करे। और इक्तिदा किन लोगों ने इक्तिदा की और किन लोगों ने इक्तिदा नहीं की, कौन लोग इक्तिदा करने में कामयाब हुए और कौन लोग इक्तिदा करने में नाकाम हुए। मौला अली अलैहि सलाम ने नहजुल बलागा में डिटेल में इसके बारे में गुफ्तगू की। कौन लोग जिन्होंने जो दावा किया था अमल से भी साबित किया और कौन लोग हैं जिन्होंने जो दावा किया वो अमल से उसमें क्या उसको साबित नहीं कर सके। किन लोगों के कौल और फेल में ताजाज था, नहजुल बलागा इससे बरी पड़ी हुई है। और किन लोग जिनका जो कौल था वही अमल था, जो अकीदा था उसी के मुताबिक अमल भी था। नहजुल बलागा मौला अली अलैहि सलाम डिटेल में इस बारे में गुफ्तगू फरमाते हैं। खुतबा नंबर 39 2-3 खुतबों के एक दो जुमले आपके सामने बयान करूंगा। पहले वो नमूने बयान करूंगा कि जहां मौला अली अलैहिस्सलाम दावादारों की सरजनिश करते हैं,
اور سخت ترین الفاظ میں کہ جب میں یہ خطبہ پڑھ رہا تھا تو میں کانپ رہا تھا. دعویٰ کرنے والوں کی مولا سخت ترین سرزنش کر رہے ہیں، جو مولا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن مولا کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے، مولا ان کی سخت سرزنش کرتے ہیں. جو مولا کی حکومت میں تنخواہیں کیا علی علیہ السلام کے بیت المال سے لیتے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کے سخت مرحوم مولا علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، مولا ان کی سخت ترین الفاظ میں سرزنش کرتے ہیں. تو خود ہی اندازہ لگائیے جو میں مولا علی علیہ السلام کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں. علی کا شیعہ علی کی زبان میں، علی کا مطلوب شیعہ علی کی زبان میں، علی کا غیر مطلوب شیعہ علی کی زبان سے، علی کا پسندیدہ شیعہ علی کی زبان سے، علی کا ناپسندہ شیعہ علی کی زبان سے، علی کا دعویٰ کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا شیعہ علی کی زبان سے، علی کا دعویٰ کرنے والا مگر میدان عمل میں پیچھے رہنے والا انسان علی کی زبان سے. اچھا، نہج البلاغہ تمام لوگوں کا مشترک سرمایہ ہے. بعض کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو وہاں کی ہے، یہ تو یہاں کی ہے، ہاں، لیکن جو ہر انسان، جیسے قوم بٹ گئی ہے نا، کچھ اخباری کچھ غیر اخباری، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ان دو گروپس میں بھی ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ علی کا کلام. کیا کوئی اخباری نہج البلاغہ کا انکار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ اس کی نظام کی بنیادی ہل جائیں گی اگر وہ نہج البلاغہ کا کیا کرے گا؟ انکار کرے گا. نہج البلاغہ کا کوئی شیعہ انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں خمینی نے کہا ہمیں فخر ہے نہج البلاغہ جیسی کتاب ہمارے درمیان ہے. جو وصیت نامہ امام خمینی لکھا ہے ان میں جو متعدد چیزوں پر فخر کی ہیں ان میں سے ایک نہج البلاغہ ہے. اب قوم کے ہر انسان کے سامنے علی علیہ السلام کا یہ کلام چھوڑتے ہیں. یہ مولا علی علیہ السلام جو سرزنش کر رہے ہیں اپنے زمانے کی شیعوں کی، اگر آج کے زمانے میں بھی کسی انسان کے کردار میں وہی کوفی خصلتیں ہوں، وہ بھی آج بھی علی علیہ السلام کی کیا سرزنش کا کیا مخاطب ہے. اس لیے کہ علی علیہ السلام کسی انسان کو ٹارگٹ نہیں بنا رہے ہیں، علی علیہ السلام کچھ خصلتوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. علی علیہ السلام کسی پرٹیکولر انسان کی مذمت نہیں کر رہے ہیں، علی علیہ السلام کچھ خاص کوالٹیز، ایک خاص کریکٹر کی کیا مذمت کر رہے ہیں. عجیب جملے ہیں، سنیے غور سے، اور جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. خطبہ نمبر 39 صرف سنیے گا نہیں، آپ کوشش کیجئے گا گھر میں نہج البلاغہ اٹھانے کی، اور پھر تنہائی میں ان خطبوں کا کیا ایک مرتبہ جائزہ لیجئے گا. تنہائی میں علی کا درد کیا ہے. علی کا درد، علی کا ایک بہت بڑا درد اپنے وہ بے عمل شیعہ ہے، یہ علی کا بہت بڑا درد ہے. علی نے نہج البلاغہ کے خطبوں میں اپنے بہت سے درد بیان کیے، انہی میں سے علی کا ایک بہت بڑا درد کہ علی بہت تنگ آ چکے تھے اپنے بے عمل شیعوں سے. مولا فرماتے ہیں منیت بمن لا یوتی اذا امرت، منیت بمن لا یوتی اذا امرت، میں ایسے لوگوں میں مبتلا ہو گیا ہوں جنہیں میں حکم دیتا ہوں تو وہ اطاعت نہیں کرتے. منیت بمن لا یوتی اذا امرت، جب میں حکم دیتا ہوں تو وہ عمل نہیں کرتے ہیں. ولا یجیب اذا دعوت، جب میں پکارتا ہوں تو وہ میری دعوت قبول نہیں کرتے ہیں. علی کا حکم، علی کی دعوت کس طرح کی دعوت؟ علی کی دعوت آج کل کے سیاسی پارٹیوں اور سیاسی گروپوں کی دعوت نہیں تھی. علی کی دعوت پہلے انسان کو خالق کے ساتھ ملانا. علی انسان کو ایک ہی ساتھ میں تین لوگوں سے تین طرح کا کنیکشن علی ہماری زندگی میں دینا چاہتا ہے. علی ہماری زندگی کو خالق سے ملانا چاہتا ہے، علی ہماری زندگی کو مخلوق سے ملانا چاہتا ہے، علی ہماری زندگی کو خود ہم سے ملانا چاہتا ہے. اس لیے کہ انسان کچھ ایسا میکانزم ہے، انسان اس طرح بنایا گیا ہے، ہو سکتا ہے انسان سب سے ملا ہوا ہو لیکن خود اپنے آپ سے بیگانہ ہو.
خود اپنے آپ سے بیگانہ ہو. تو علی علیہ السلام کی دعوت توحید کی دعوت ہے. علی علیہ السلام کی دعوت خلق خدا کی بھلائی کی دعوت ہے. مولا فرماتے ہیں اس خطبے میں منیت بمن لا یطیع اذا امرت، میں مبتلا ہو گیا ہوں ایسے لوگوں کے درمیان مبتلا ہو گیا ہوں جنہیں حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتے ہیں. ولا یجیبوا اذا دعوت، اور جب میں انہیں پکارتا ہوں تو وہ کیا میری دعوت کو قبول نہیں کرتے. پھر فرماتے ہیں ما تنظرون بنصر ربکم، اپنے خدا کی نصرت کرنے میں تم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کس چیز کی؟ اپنے خدا کی نصرت کرنے میں تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اما دین، یہ جملہ سنیے گا غور سے. اما دین یجمعکم، کیا تمہارے درمیان وہ دین نہیں ہے جو تمہیں جمع کر سکے، یونائٹ کر سکے، متحد کر سکے؟ کیا تمہارے درمیان وہ دین نہیں ہے؟ تم ایک ہی گھر میں ہو، بکھرے ہوئے ہو، تم ایک ہی محلے میں بکھرے ہوئے ہو، تم ایک ہی مجلس میں ایک ہی خیمے کے سائے ہو، بکھرے ہوئے ہو، تم ایک ہی حسین کا ماتم کرتے ہو، بکھرے ہوئے ہو، تم ایک ہی حسین کے نام پر سینے زنی کرتے ہو، بکھرے ہوئے ہو. تمہاری تلواروں کا رخ دشمنوں کی طرف نہیں ہے، تمہاری تلواروں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہے. تمہارا سرمایہ دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے نہیں، تمہارا سرمایہ ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں اما دین یجمعکم، کیا کوئی دین نہیں بچا جو تمہیں جمع کرے؟ ولا حمیت تخمسکم، کیا تمہارے اندر وہ غیرت ختم ہو چکی ہے جو غیرت تمہیں جوش دلاتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام قرآن مجید، فرقان حمید، عرش بلاغہ، نہج بلاغہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیقات میں اضافہ ہونے کے لیے بلند صلوات محمد علی محمد. غور سے یہ جملہ سنو، یہ ہے علی کا درد. علی کا درد سنیے. مولا فرماتے ہیں اقوم فیکم مستصرخا، میں تمہارے درمیان کھڑا آواز دے رہا ہوں. کل نہیں، آج بھی علی آواز دے رہے ہیں. اقوم فیکم مستصرخا، میں تمہارے درمیان کھڑا آواز دے رہا ہوں. وانادیکم متغوثا، اور فریاد کے لیے بلا رہا ہوں. الغوث کہتے ہیں نا، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، دعائے جوشین کبیر، الغوث نے فریاد. مولا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان فریاد بلند کر رہا ہوں. کس چیز کی فریاد بلند کر رہا ہوں تمہارے درمیان؟ کس چیز کی فریاد بلند کر رہا ہوں؟ وہی جو الیکشن کے زمانے میں مختلف پارٹیاں فریاد بلند کر رہی ہیں، ووٹ دے دو، پھر آپ کے قدم بھی چومتے ہیں، ہے نا، ہے نا. آپ کے دروازے پر بھی آتے ہیں، 500 کا نوٹ بھی آپ کے دروازے پر کیا ڈالتے ہیں، اناؤنس بھی کرتے ہیں آپ کو مسجد دیں گے، آپ کو امام بارگاہ دیں گے، آپ کے گلی میں میگڈمائز کریں گے، ہاں آپ کو آپ کا پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے، ہے نا، سارے ہیں نا، ایسے ہی ہوتے ہیں نا. پھر آپ ہمارے بیچ مولویوں کو خریدتے بھی ہیں، پھر وہ مولوی کہتا ہے بھائی فلان کو دینا ہے، حسینیت کا تقاضا ہے، یہ شیعہ ہے، ہاں مندر میں رام رام کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں نا. ہمیں مندروں سے نفرت نہیں ہے اس لحاظ سے، لیکن منافقت سے ہمیں نفرت ہے. ہندو قوم کو سمجھنا چاہے جو اپنے قوم کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ تمہارا وفادار کب بن سکتا ہے؟ اور وہ ہندو جو اپنے قوم کا وفادار نہیں ہے وہ شیعوں کا وفادار کب ہو سکتا ہے؟ ایک چیز غیرت ہوتی ہے نا، ایک ضمیر ہوتا ہے نا. کچھ لوگ کا ضمیر ختم ہو چکا ہے. وہ مجلس میں آئیں گے تو سیاہ کپڑے پہنیں گے، تو وہاں جائیں گے تو لال کپڑا پہنتے ہیں. برمار ہے ایسے لوگوں کی. ہاں
ایسے لوگ ظالموں کے دلال ہوتے ہیں. ایسے لوگ ظالموں کے دلال ہوتے ہیں, ظالموں کے لیے راستہ تیار کرتے ہیں, ظالموں کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے یہ زینے کا کام کرتے ہیں, سیڑھی کا کام کرتے ہیں. تو مولا کی فریاد سنیے, ایسے ہی لوگ مولا علیہ السلام کو فریاد, مولا فرماتے ہیں اقوم فیکم مستشرقاً, میں تمہارے درمیان کھڑا پکار رہا ہوں, وانادیکم متغاوصاً, میں الغوث کی آواز دے رہا ہوں. تم لوگ جو دعائی جوشن کبیر میں الغوث فریاد بلند کر رہے ہو, میں اپنے ماننے والوں کی بے عملی کو دے کر الغوث کی فریاد بلند کر رہا ہوں. نہج البلاغہ میں اقتداء کرنے والوں کے نمونے, نہج البلاغہ میں اقتداء نہ کرنے والوں کے نمونے, نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام کے مطلوب شیعہ, نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام کے کیا نامطلوب شیعہ, نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام کے پسندیدہ شیعوں کی جھلکیاں, نہج البلاغہ میں علی کے ناپسندیدہ دعوے داروں کی جھلکیاں بڑی پڑی ہوئی ہے نہج البلاغہ. پھر مولا فرماتے ہیں, بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے, بہت گرم ہے. آپ سنیے, اکثر ڈاکٹر علی شریعتی کی کتابوں میں ایک چیز ملتی ہے, وہ ہے علی کا درد. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں علی کا درد جب اپنا شیعہ نہیں محسوس کرتا تھا تو پھر علی کوفہ کے مسجد کوفہ کے بیابانوں میں جاتے تھے اور علی علیہ السلام کنویں کے اپنا درد بیان کرتے تھے. جب علی کا درد قوم محسوس نہیں کرتی تھی, الغوث فریاد علی کی, وَأُنَادِيكُمْ مُتَغَوِّصًا, میں تمہارے درمیان الغوث کی فریاد بلند کر رہا ہوں. فَلَا تُسْمَعُونَ لِي قَوْلًا وَلَا تُطِيعُونَ لِي أَمْرًا. پھر فرماتے ہیں میں فریاد بلند کر رہا ہوں, فَلَا تَسْمَعُونَ لِي قَوْلًا, نہ تم میری بات سن رہے ہو, وَلَا تُطِيعُونَ أَمْرًا, اور نہ تم میرے حکم کی پیروی کرتے ہو. امام کا ایک درد ہے کہ قوم اس کو سنے بھی نہیں. ابھی میرا ایک موضوع گفتگو تھا گجرات میں یزیدی خصلتیں مولا حسین کی نظر میں, یہی الفاظ حسین علیہ السلام کے خطبوں میں نظر آتے ہیں. مولا ان سے کہتے ہیں فَلَا تَسْمَعُونَ, تم میری بات سنتے بھی نہیں ہو. وہ مولا حسین کی بات سننا برداشت نہیں کر رہے تھے, اپنے کانوں میں روئی رکھتے تھے, شور مچاتے تھے, ڈول بجاتے تھے, دف بجاتے تھے. جب انسان کا دل ختم اللہ علی قلوبہم, جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے نا, پھر وہ امام کی بات سنتا بھی نہیں ہے, عمل کی بات تو چھوڑیے. پھر لوگ ایسے لوگ جب مجلس میں آتے ہیں, ارے کیا بول رہے ہیں, کیا بکواس کر رہے ہیں, پھر اتنی نفرت ہوتی ہے ان کو علی علیہ السلام کے درد سے, علی علیہ السلام کے قول سے. جیسے کوفیوں کے سامنے, لشکر عمر سعد کے سامنے مولا حسین نے 2 خطبے پیش کیے, نہیں سنے, ڈول بجایا, دف بجایا, شور مچایا, بلند آواز میں شور مچایا. حسین کی آواز نہیں سننا چاہتے تھے, جیسے آج ہم نہیں سننا چاہتے ہیں. واقعا ہم سننا چاہتے ہیں. اگر ہم سننا چاہتے تو علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ شیعہ گھروں میں کیا مظلوم اور غریب نہ ہوتی. اگر ہم علی کو سننے والے ہوتے, صرف سننے والے ہوتے, عمل کی بات چھوڑیے, کتنے سننے والے ہیں جو علی کو اطاعت نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں نہج البلاغہ نہ پائی جاتی ہے. کتنے کرسچن ہیں جو علی کو امام نہیں مانتے ہیں لیکن علی علیہ السلام کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. آج بھی کتنے کرسچن ہیں, آج بھی کتنے لامذہب ہیں, کتنے لوگ ہیں جو علی علیہ السلام کو امام بارک نہیں مانتے ہیں لیکن انہوں نے علی علیہ السلام کے کلام کی شرحیں لکھی ہیں. اس 40 کی پیادہ روی میں 1-2 سال پہلے ایک لبنانی رائٹر گیا, اس نے کہا میری زندگی کی 2 آرزویں ہیں. ایک آرزو ہے کہ علی علیہ السلام کو لکھوں اور علی علیہ السلام کی بیٹی زینب کے بارے میں لکھوں. اتنی کشش علی علیہ السلام کے کلام میں.
اتنی اٹریکشن ہے علی علیہ السلام کے کلام میں سمجھدار انسانوں کے لیے، غور و فکر کرنے والے انسانوں کے لیے، غور و فکر کرنے والے انسانوں کے لیے۔ آج جو دنیا کھوکھلا کیا گیا ہے، انسانیت کو کھوکھلا کیا گیا ہے، میڈیا نے انسان کی عقل چھین لی، میڈیا نے انسان کا شعور چھین لیا، میڈیا نے انسان کی فکر چھین لی۔ فاستخف قومہ فاتوا، فرعون کے بارے میں ہے، انہوں نے قوم کو کیا کیا؟ بالکل عقل سے خالی کر دیا ہے۔ جب کسی قوم سے فکر چھینی جاتی ہے، جب کسی قوم سے عقل چھینی جاتی ہے، جب کسی قوم سے کیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھینی جاتی ہے، تو یہ قوم ہر پسترین انسانوں کی اطاعت اور فرمان برداری کے آرام سے کرتی ہے۔ اس لیے آج ممبروں پر باقاعدہ بولا جاتا ہے کہ سمجھنے کے لیے نہیں، ہاں بلکہ ماننے کے لیے نہیں۔ علی کا دین یہ ہے کہ پہلے سمجھو پھر مانو۔ علی اندھے تقلید کرنے والوں کا امام نہیں ہے، علی سمجھداروں کا امام ہے۔ علی کو اندھے تقلید کرنے والوں کا لشکر نہیں چاہیے، علی علیہ السلام کو سمجھدار انسانوں کی ضرورت ہے۔ ناسمجھ لشکر نے علی علیہ السلام کو صفین میں مختلف جنگوں میں خون کے آنسو رلوائے، خون کے آنسو رلوائے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں فلا تسمعون علی، تم میری بات سنتے ہی نہیں ہو۔ یہ خطبہ نمبر کیا ہے؟ 39 فلا تسمعون علی قولا ولا تطیعون علی امرا، نہ تم میری بات سنتے ہو اور نہ تم میرے حکم کی اطاعت کرتے ہو۔ یہ اقتداء نہ کرنے والے شیعہ۔ پھر مولا فرماتے ہیں پھر جب میرے ماننے والوں کا یہ حال ہے، نہ وہ میری بات سنتے ہیں اور نہ وہ میری اطاعت کرتے ہیں، پھر مولا فرماتے ہیں فما یدرک بکم سارا، تمہارے ذریعے کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا ہے، تمہارے ذریعے عفتیں نہیں بچائی جا سکتی ہے، تمہارے ذریعے عصمتیں نہیں بچائی جا سکتی، تمہارے ذریعے قوم کا وقار نہیں بچایا جا سکتا، تمہارے ذریعے بلندیوں تک نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، تمہارے ذریعے سرفرازی تک نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، تمہارے ذریعے نوجوانوں کو گمراہی سے نہیں بچایا جا سکتا۔ فرماتے ہیں فما یدرک بکم سارا، کسی انسان کا خون بہے، کوئی مظلوم ظلم کا شکار ہو، تم سے تو یہ امید نہیں ہے کسی مظلوم کو بچایا جا سکے۔ ولا یبلغ بکم مرام، اب یہ غور سے سنیے، امام جس کا خط واضح، امام جس کا مقصد واضح، امام جس کا مشن واضح، امام جس کا نصب العین واضح، امام جس کا راستہ واضح، امام جس کی منزل واضح، امام جس کے اہداف واضح، امام جس کے مقاصد واضح، امام اپنے مقاصد کن کے ذریعے حاصل کرتا ہے، امام اپنے گولز تک کیسے پہنچتا ہے، امام اپنے اہداف کیسے پورے کرتا ہے، امام اپنے انصار کے ذریعے اپنے مقاصد تک پہنچتا ہے، امام اپنے ماننے والوں کے ذریعے اپنا راستہ طے کرتا ہے، امام اپنے ماننے والوں کے ذریعے جو اس کے اہداف ہوتے ہیں ان اہداف تک پہنچتا ہے، امام اپنے ماننے والوں کے ذریعے جو اس کا مشن ہوتا ہے اس مشن کو پائے تکمیل پہنچاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ولا یبلغ بکم مرام، جو میرے شیعہ ہے، جو میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، جو میرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ میری بات مانتے ہی نہیں ہیں، مولا فرماتے ہیں تمہارے ذریعے کوئی مقصد بھی حاصل۔ وہ جو صرف دعویٰ کرتے ہیں اقتداء نہیں کرتے، جو مولا نے فرمایا لکل ماموم اماما یقتدی بہ، ماموم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اقتداء۔ ماموم کی ذمہ داری اقتداء، اقتداء نہیں کریں گے تو اسی امام کے ذریعے اس طرح سرزنش ہوگی۔ ماموم اقتداء نہیں کرے گا تو انہی الفاظ میں امام کے ذریعے کیا اس کی سرزنش ہوگی۔ کیا آج جو ہماری حالت ہے، اس حالت کے ذریعے امام اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں؟ آج جو ہماری عزاداری کی حالت ہے،
آج جو ہماری مجلسوں کی حالت ہے، آج جو ہماری قوم کی حالت ہے، آج جو ہمارے کیا بزرگوں کی حالت ہے، آج جو ہماری تبلیغ کا حالت ہے، آج جو ہماری منبر کی حالت ہے، آج جو ہماری مسجدوں کی حالت ہے، کیا امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اس قوم کے ذریعے اپنی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولا آئیے، بھائی مولا کو آنا ہے، مولا آ کے کیا کریں گے؟ کیا اس کو آپ بٹھائیں گے اور آپ کو حیدرآباد کی اس کے مختلف قسم کے پکوان کھلائیں گے؟ نہیں، امام آئیں گے، وہی مقصد جو علی کا مقصد تھا اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے امام زمانہ آئیں گے۔ نعرے حیدری، نعرے محمدی، نعرے بندلی، نعرے سلامتی حجت ولی ارخائم آل محمد علیہ السلام، بلند السلام۔ اچھا، اب یہیں پر یہ بھی کہہ دوں، کن کے ذریعے امام اپنے مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے عہد نامہ مالک اشتر میں اس کی ڈیٹیل بتائی ہے۔ امام کے جو مقصد ہوتا ہے، امام کے جو اہداف ہوتے ہیں، ان اہداف تک امام کیسے پہنچ سکتا ہے، امام ان اہداف کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں مولا نے اقتدا کرنے والے شیوعوں کی کوالٹی بیان کی، اقتدا کرنے والے شیعوں کی کوالٹی بیان کی۔ جب مصر مالک اشتر کو بھیجا تو اہل مصر سے کہا میں تمہیں مالک، تمہارے درمیان مالک کو بھیج رہا ہوں اور مالک کے اندر یہ کوالٹی پائی جا سکتی ہے۔ جب امام کے ماموم کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہو تب جا کے امام اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی ایک ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے امام کا مقصد کیا ہوتا ہے، امام کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اب اسی پر ایک لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ نہج البلاغہ کی روشنی میں، امام علی کے کلام کی روشنی میں امامت کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو مولا فرماتے ہیں تمہارے ذریعے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے ہیں، جو اس وقت میرے ارد گرد جو لشکر ہے، اس لشکر کے ذریعے امام میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ امام کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کبھی موقع ملا یا کسی دوسرے سے سنیے گا کہ ان سے کہیے کہ بھائی امامت کے مقاصد کیا ہے؟ کیا امامت کا مقصد ایسے قوم کو پروان چڑھانا ہے جو رات کے 2 بجے تک شور مچائے؟ نہیں، امام کا مقصد ایک ایسی جماعت ہے جو دن کے اجالے میں شعور کی زندگی بسر کرتی ہو۔ امام کے مقاصد کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا علیہ السلام نے ڈیٹیل میں بتایا میرا مقصد کیا ہے۔ نظام الہی کا قیام امامت کے مقاصد میں سے ہیں، امامت کے بلند مقاصد میں ہیں۔ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کی آیتوں کے مطابق نظام زندگی قائم کیا جائے، قرآن کی آیتوں کی جو نظام تفسیر کرے، ایسے نظام کا قیام امامت کے مقاصد میں سے، ایسے ایسے نظام کا قیام۔ اور اس کی چھوٹی سی جھلک انقلابی اسلامی ہے، چھوٹی سی جھلک انقلابی اسلامی ہے امامت کے مقاصد میں سے۔ امامت کا ایک مقصد شریعت اور اسلام کی پاسداری ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں میں تب تک صبر کرتا رہوں گا جب تک میری ذات پر ظلم ہو اور اسلام کے بلند و بالا مقاصد محفوظ ہو، میں تب تک یہ کیا صبر کرتا رہوں گا۔ میں اپنی ذات پر ظلم برداشت کروں گا، اسلام پر ظلم برداشت نہیں کروں گا، اسلام پر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ امام کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ عدل و انصاف امامت کے بڑے مقاصد میں سے، عدل و انصاف۔ مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں زنجیروں پر لٹایا جاؤں، میں زنجیروں پر رات بھر لٹایا جاؤں اور مجھے سودان کے کانٹوں دار درختوں پر کھینچ کے لیا جائے،
یہ مجھے گوارا ہے، یہ مجھے پسند ہے، مگر یہ کہ میں خالق سے اس حالت میں ملوں کہ میرے ذریعے کسی بندے پر ظلم ہوا ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں۔ ظلم مٹانا علی کے بلند مقاصد میں سے ہے۔ علی والا ظلم نہیں پھیلا سکتا، نہ ظالموں کا کیا سولیجر بن سکتا ہے، نہ ظالموں کا سپورٹر بن سکتا ہے۔ وہ مجلس جس مجلس کے ذریعے ظالموں کو سپورٹ ملے وہ حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ مجلس جس مجلس میں ظالموں کے حق میں نعرہ بلند ہو وہ یزیدی مجلس تو ہے، حسین کی مجلس نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ سے یہ بھی آپ سے کہہ دوں، جب ہم ظلم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انٹرنیشنل سطح کے ظالم تو نظر آتے ہیں، نیشنل سطح کے ظالم نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم گھر کی چہار دیواری میں ہوتے ہیں ہمارے کردار میں ٹرمپ کی خصلتیں دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ میں اپنی بیوی کے سامنے ڈکٹیٹر بنا ہوا ہوں، میں ماں باپ کے سامنے ڈکٹیٹر بنا ہوا ہوں، میں اپنے بھائی کا ڈکٹیٹر بنا ہوا ہوں، میں اپنی بہن کا ڈکٹیٹر بنا ہوا ہوں۔ نظام علوی پہلے گھر میں نافذ کیجئے، اپنی زندگی میں نافذ کیجئے۔ یہ اصول بنائیے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ نظام عدل علی کے بلند مقاصد میں سے ہیں۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ اگر مجھے، بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اسی نہج البلاغہ امام جو فرماتے ہیں جب اپنے شیعوں کا حال دیکھتے اس وقت، آج امام زمانہ کے لب پر یہی الفاظ ہوئے ہیں۔ جس امام کو کہتے ہیں الجل، ہمارے گناہ ہیں ہم سنتے نہیں، لیکن امام کی آواز فضائے عالم میں گونجتی ہوگی۔ تم مجھے پکار رہے ہو، میں تمہارے ذریعے کون مقصد حاصل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے پکارتے ہو، میں تمہارے ذریعے کن ظالموں کے ساتھ لڑ سکتا ہوں؟ تم مجھے پکار رہے ہو، میں تمہارے ذریعے کن مظلوموں کا دفاع کر سکتا ہوں؟ تم مجھے پکار رہے ہو، میں تمہارے ذریعے یمن کے غریب اور ننگے پیر لڑنے والوں کی کیا نصرت کر سکتا ہوں؟ تم مجھے پکار رہے ہو، تمہارے ارد گرد اسی بارش میں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے نانی شبینہ کے محتاج ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہوں، مجلس میں آپ بلند آواز میں کیا نعرہ حاضری بھی لگاتے ہوں، لیکن ان غریبوں کی جھونپڑیوں میں جانے کی آپ کو توفیق بھی نہ ہو۔ تم مجھ سے کہتے ہو اعلی جل، تم مجلس میں اپنی جھوٹی شان بچانے کے لیے لاکھوں روپے کا تبرک بانٹ سکتے ہو، اور ان غریب بستیوں میں جن میں امام زمانہ ہر گلی میں ڈھونڈتے ہوں گے میرا شیعہ ان گلیوں میں جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا ہے، پھر جب آپ اعلی جل یا امام زمانہ کہتے ہوں گے، امام کہتے ہوں گے، تو اعلی جل کہتا ہے تو بتاؤ تم میرا کون سا کام کر سکتا ہے؟ کیا میرے مصیبت میں گرفتار شیعہ کا ایک ان شیعہ کا کام نپٹا سکتے ہو یا نہیں؟ تو مجھے اعلی جل کہتا آ جاؤ، کیا تو میری بستی میں ایک شیعہ جو شادی کو پہنچی کی لڑکی، تو کیا اس کی شادی کا انتظام کر سکتے ہو یا نہیں؟ تم اس ایک اسٹوڈنٹ کا جس کا ٹیلنٹ غربت کی وجہ سے ضائع ہو رہا، کیا تم اس کی غربت کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو؟ نہیں۔ تم مجھ سے کہتے آ جاؤ، مگر مجھے آپ کے پکوان کھانے ہیں، مجھے امام علی کے مقاصد کو کیا جامع عمل پہنانا ہے، اور اس کے لیے مجھے مالک کے استر جیسے کیریکٹر چاہیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں جیسے یہ فلمی دنیا اور کرکٹ کی دنیا علیہ باللہ کہ وہ جب کوئی کام کرتے ہیں ان کو داد دینے کی محتاجی ہوتی ہے، ان کو چیئرز چاہیے، ان کو لوگوں کی تعریف چاہیے، ان کو شہرت چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں مولا علی علیہ السلام اسی طرح ہمارے داد کی محتاج ہے، ہماری تعریف کی محتاج ہے، ہمارے فضائل بننے کے محتاج ہے، خوش ہوتے ہوں گے۔ نہیں، امام آپ کے کیا ان زبانی داؤں کو نہیں دیکھتے ہیں، امام آپ کے کردار میں آپ کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں۔ کتنا سخت جملہ ہے میرے لیے بھی، مولوی تقریر کرتا ہوں، بولتا ہوں، آخر میں کوئی امام کا کام کر سکتا ہوں؟ آخر میں امام کا کوئی کام کر سکتا ہوں؟
امام کا کام تو قاسم سلیمانی اور انجینئر ابو مہدی نے کیا. امام کا کام کیا ہے؟ عفتوں کی پاسداری. قاسم سلیمانی نے عفتوں کی پاسداری کی. امام کا کیا ہے؟ عصمتوں کی پاسداری. کن کی عصمت کی پاسداری؟ اپنے نہیں، غیروں کے نہیں، اپنے قاتل اور دشمن کی عصمت و عفت کی پاسداری کرنے والے کا نام ہے علی کا شیعہ. اور جس شیعہ کا چہرہ قاسم سلیمانی اور انجینئر ابو مہدی نے دنیا کو بتا دیا. شام اور عراق میں کرسچن لڑکیوں کو داعش کے چنگل سے بچا کر اور ان کی عصمت و عفت کا خیال رکھ کے دنیا والوں کو بتایا علی کو جن شیعوں کی ضرورت ہے وہ شیعہ ہم ہیں، وہ خون خوار لشکر نہیں ہے. علی کا شیعہ سنا، دیکھا نہیں آپ نے؟ وہ کلپ دیکھی نا جب حشد الشعبی نے، انجینئر ابو مہدی نے، اس مرجعیت کے سولیجر نے، اس مرجعیت کے سپاہ نے، اس مرجعیت کے فوجی نے، اس مرجعیت کے کمانڈر نے جب عراق میں موصل میں کرسچن لڑکیوں کو، یزدی لڑکیوں کو آزاد کرایا تو ان سے یہ نہیں کہا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو اور پھر گاڑی میں بیٹھو. نہیں، انہوں نے گاڑی کے سامنے اپنے شانے جھکائے، کہا ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمارے شانوں پر یہ قدم رکھو اور عزت و آبرو کے ساتھ گاڑی پر بیٹھو. اسی لیے رہبر معظم سید علی خامنئی فرماتے ہیں کہ انجینئر ابو مہدی جیسے لوگ، قاسم سلیمانی جیسے لوگوں نے عام زندگی میں نہیں، مجلسوں میں نہیں، ماتم میں نہیں، میدان جنگ میں بھی انہوں نے شریعت کی پاسداری کی ہے. میدانی جنگ میں بھی شریعت کی پاسداری کی ہے ان شہیدوں نے. تو لہذا مولا فرماتے ہیں ہما یدرکو بکم سارا، کسی انسان کا ناحق خون بہے، اس خون کا بدلہ تمہارے ذریعے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس خون کا بدلہ. معاشرے میں اس تہذیبی جارحیت یا کلچرل آنسلاٹ یا کلچرل وال کے ذریعے جو عصمتیں تباہ ہو رہی ہے، جو عفتیں تباہ ہو رہی ہے، جو جوانوں کی پاک فکر تباہ ہو رہی ہے، جو جوانوں کا کردار تباہ ہو رہا ہے، تو میں تم سے تو امید نہیں ہے کہ تم اپنا کچھ سرمایہ دے دو تاکہ ہم اس جو کلچرل آنسلاٹ ہے اس کے ذریعے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی عفت و عصمت و پاک دامنی و دین و حیا کو بچا سکے. تم سے تو یہ امید نہیں. وَلَا يُبْلَغُ بِكُمْ مَرَام، اور نہیں تمہارے ذریعے کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں دعوتکم الی نصر اخوانکم، میں تمہیں اپنے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے دعوت دے رہا ہوں. کن کے لیے؟ اپنے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے دعوت دے رہا ہوں. جرحتم جرجرۃ الجمل الاسر، لیکن میں تمہیں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پکار رہا ہوں اور تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کے ناک میں درد ہو. میں تمہیں اپنے بھائیوں کی نصرت کے لیے بلا رہا ہوں. وَتَسَاقَلْتُمْ تَسَاقُلًا نِفْذِ الْأَدْبَرِ، اور کمزور شتر کی طرح سست پڑ گئے. وہ کمزور شتر جس کی پشت پر کوئی زخم آ گیا ہو. سستی، علی کا ماننے والا سست ہو سکتا نہیں. علی کے ماننے والی کی زندگی میں سستی ہو ہی نہیں سکتی ہے. جس طرح علی کی زندگی میں سستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا اگر تم مجھ سے کہو نا انسان کی قدر و قیمت، ویلیو، انسان کی ویلیو، جیسے آج کل انسان کی ویلیو کماتا کتنا ہے، ہاں فلیٹ کہاں ہے، چھوٹے شہر میں ہے، بڑے شہر میں ہے، ہائی ٹیک سٹی میں ہے، کہاں پر ہے نا، سمپل دکان چلاتا ہے. ویلیو ہم سوشل ویلیو معلوم کرتے ہیں نا. اگر علی علیہ السلام
کی نگاہوں میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کس انسان کی ویلیو ہے. مولا علی علیہ السلام کلمات کثار میں فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمت، جس انسان کی جتنی ہمت زیادہ بلند ہو اس انسان کی اتنی زیادہ کیا ہے؟ ویلیو ہے. اور جس انسان کی جتنی زیادہ ہمت پست ہو اس انسان کی ویلیو اتنی ہی زیادہ کم ہے. علی چونکہ ہمت والوں کا امام ہے، لہذا علی کہتے ہیں جس کی ہمت بلند اس کی قیمت بلند، جس کی ہمت پست اس کی قیمت پست. ہماری ہمت کیا ہے؟ ہماری ہمت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں نے اپنی زندگی میں ہمت ویژن کیا بنا رکھا ہے؟ گول کیا بنا رکھا ہے؟ روٹی کپڑا اور ہے نا؟ کیا ہوا؟ کیا بھائی میرے 3 ٹارگٹ ہے. کیا کیا ہے بھائی؟ پہلے تو مجھے اتنی اچھی پڑھائی کرنا ہے کہ مجھے ایک بہترین کیا ملک میں جاب ملے، ہاں بہترین کمپنی میں جاب ملے، 2-2.5 لاکھ روپے جہاں مجھے سیلری ملتی ہو. پھر مجھے 5 سال 10 سال کے اندر اندر ایک مکان بنانا. پھر 10 سال کے بعد مجھے ایک اچھے گھرانے میں کیا شادی کرنی ہے. پھر اپنے بچوں کو بہترین اسکول میں کیا پڑھانا. یہ میرا ٹارگٹ ہے نا. یہ جن شہیدوں کو امام علی نے اتنی عزت دی ہے ان کا یہ ٹارگٹ نہیں تھا. ان کا یہ ٹارگٹ نہیں تھا. ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جہاں کہیں کوئی غریب و مسکین و مظلوم و محروم نظر آئے میں وہاں اپنے آپ کو حاضر دکھائی دوں. قاسم سلیمانی اور انجینئر ابو مہدی کی زندگی کا ٹارگٹ کیا تھا؟ اس انجینئر نے تو قاسم سلیمانی تو بہرحال کالج گئے بھی نہیں تھے، حجت الاسلام کے لیے کسی حوزے میں بھی نہیں گئے تھے. انجینئر ابو مہدی نے تو انجینئرنگ کیا کی تھی؟ مہندس عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ انجینئر کو. لیکن انہوں نے انجینئرنگ کر کے کسی کمپنی کو نہیں فائدہ پہنچایا. انہوں نے انجینئر کر کے امام زمانہ کے انصار اور امام زمانہ کے شیعوں کو فائدہ پہنچایا. قاسم سلیمانی کا ٹارگٹ کیا تھا؟ جہاں کہیں محروم نظر آؤ قاسم سلیمانی وہاں حاضر نہ ہو تو قاسم سلیمانی کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے قاسم سلیمانی کی اہلیہ نقل کرتی ہیں میرا قاسم، غور سے سنیے میرے نوجوان بھائیوں، میرا قاسم سال میں فقط 60 دن گھر میں رہتا تھا. 60 دن گھر میں رہتا تھا. 306 دن یہ کہاں؟ گھر سے باہر رہتا تھا. کتنے دن؟ 60 دن. یعنی کتنے پرسنٹ؟ یعنی 10-20% سے کم بھی یہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیتا تھا. اور 80% سے زیادہ یہ ٹائم کن کو دیتا تھا؟ محروموں کو، غریبوں کو، مظلوموں کو، محروموں کو، جنگزدوں کو، تمام لوگوں کو وہ ٹائم دیتا تھا. وہ انسان کیوں؟ کربلا سمجھ چکا تھا. کربلا سمجھ چکا تھا. 60 دن صرف گھر میں رہتے تھے اور 60 دن گھر میں آرام نہیں کرتے تھے. ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہم بادشاہ کے انداز میں گھر میں داخل ہوتے ہیں. ہاں ذرا ایک کپ چائے لاؤ. اور اگر وہاں کچن میں ان کو چائے بنانے میں کیا تھوڑی سی دیر ہو گئی تو ہاں کون سی نحوست خدا نے مجھے بھیجی ہے. ہاں اور پھر انسان غصے میں کیا ٹی وی دینے لگتا ہے. جب چائے آتی ہے نا پھر رہنے دو. ہاں اس کمانے والے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ گھر میری وجہ سے چلتا ہے اور یہ گھر میرے پیسے سے چلتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب یہ گھر میں موجود ہوتا ہے جب یہ گھر میں موجود نہیں ہوتا، دونوں صورت میں یہ گھر اس عورت کے خونی جگر کی وجہ سے چلتا ہے. تو مجھ حقیر کو قاسم سلیمانی کا گھر دیکھنا نصیب ہوا تو میں نے دیکھا قاسم سلیمانی کے ہاتھوں کی لگی ہوئی سبزی بھی وہاں موجود تھی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ قاسم سلیمانی ان 60 دنوں میں بھی گھر میں بادشاہ نہیں رہتا تھا بلکہ اپنی شریک حیات کا صحیح معنوں میں زندگی کا شریک ہوتا تھا. شریک حیات یعنی زندگی کا شریک. ہم واقعا زندگی کا شریک ہے. میں اپنی بیوی کی زندگی کا شریک ہوں. میں اپنی بیوی کے مشکلات کا شریک ہوں. نہیں، ہم زندگی کے شریک نہیں ہیں. زوجہ مرد کی زندگی کا شریک اور مرد زوجہ کی زندگی کا شریک. ہم شریک نہیں ہیں. ہمارا ریلیشن ایک طرفہ دو طرفہ نہیں ہے. ان شہیدوں کا ریلیشن دو طرفہ تھا.
ان کی اہلیہ بھی ان کی شریک ہوتی تھی زندگی کی، اور یہ بھی کم ٹائم جو گھر میں دیتے تھے اس کم ٹائم میں یہ اپنی اہلیہ کا، اپنے گھر والوں کا شریک ہوتے تھے، پارٹ ہوتے تھے، حصہ ہوتے تھے. تو ہماری ہمت کے بارے، ہمت قدر الرجل علی قدر ہمت، مولا فرماتے ہیں ہر انسان کی قیمت دیکھنا ہو، یہ مت دیکھو اس کے سر پر کتنا بڑا امامہ ہے. ہر انسان کی قیمت دیکھنا ہو، یہ مت دیکھو اس کے بدن پر کتنا بڑا کیا ابا و قبا ہے. ہر انسان کی ہمت دیکھنا ہو، یہ مت دیکھو وہ کتنی لمبی تقریر کرتا ہے. ہر انسان، کسی انسان کی ہمت دیکھنی ہو، یہ مت دیکھو وہ کتنا پیسہ کماتا ہے. کسی انسان کی قیمت معلوم کرنی ہو، یہ مت دیکھو اس کے پیروں کے نیچے گاڑی کتنی بڑی ہے. کسی انسان کی قیمت معلوم کرنی ہو، یہ مت دیکھو کہ اس کا گھر کتنا بڑا ہے. کسی انسان کی قیمت دیکھنی ہو، یہ مت دیکھو کہ وہ اپنی شادی میں کتنا اسراف کرتا ہے اور کتنا بڑا ہال لیتا ہے. کسی انسان کی قیمت دیکھنی ہو، یہ دیکھنا ہو کہ اس کے قوم کی تعمیر کے لیے، امام کی مشن کی آبیاری کے لیے اس کی ہمت کا اندازہ کیا ہے، اس کی ہمت کیا ہے. بلند ہمت ہے، امام فرماتے ہیں اس کی قیمت ہے میری نگاہوں میں. پست ہمت ہے جہاں دو چار مشکلات، ارے بند کر دو، یہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ڈونیشن نہیں ملا، بھائی رہنے دو، بند کر دو، نہیں ہو سکتا ہے. لوگ مجلس میں سننے کے لیے نہیں آئے، ارے رہنے دو، یہ تو فلاپ ہے یہ پروگرام. لوگ کلاس میں نہیں آئے، ارے رہنے دو، ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اقتصادی پریشانیاں بڑھ گئی، بڑھ گئی، گھر والوں کا پریشر بڑھ گیا، اور ہم ان کو اچھے پیار سے سمجھاتے بھی نہیں. ہم کام انقلابی کرتے ہیں لیکن گھر میں بد اخلاقی کے ساتھ انقلاب کا میسج اپنے بیوی بچوں کو سناتے ہیں، اور پھر مشکلات بڑھ گئی. پھر ہم ہمت کیا، ہماری ہمت جواب دینے لگتی. نہیں، ان شہیدوں کی ہمت بلند تھی. قاسم سلیمانی کی ہمت بلند تھی، انجینئر ابو مہدی کی ہمت بلند تھی. قاسم سلیمانی انجینئر ابو مہدی نے کہا ٹھیک ہے دنیا کے 36 اسلامی ملکوں نے آپس میں اتحاد کیا ہمارے خلاف، ٹھیک ہے یورپ اور امریکہ نے داعش کو سپورٹ دینے کے لیے کیا ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے حاجیوں کا پیسہ بھی ہمارے خلاف، ٹھیک ہے عرب کے کیا وہ حرام کے پیسے بھی ہمارے خلاف، لیکن چونکہ ہم حق پر ہے لہذا ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں. الحمدللہ وہ دونوں ان تمام لوگوں کو شکست دینے میں کیا کامیاب ہوئے، اس لیے کہ وہ مکتب نہج البلاغہ اور مکتب علی کے پروردہ باہمت شیعہ تھے. مکتب نہج البلاغہ کے باہمت شیعہ تھے. زینب دمشق کو بھی بچایا، کربلا کو بھی بچایا، شام کو بھی بچایا، سامرہ کو بھی بچایا، شیعہ کو بھی بچایا، سنی کو بھی بچایا، یہودی کو بھی بچایا، کرسچنوں کو بھی بچایا. زندگی میں خدا نے برکت دی. ہمت. مولا فرماتے ہیں وَتَسَاقَلْتُمْ، تم لوگ کمزور پڑ گئے، سست پڑ گئے، اس اونٹ کی طرح جس کی پشت زخم ہو گئی ہو. سست. علی کا شیعہ نہیں سست نہیں ہو سکتا، علی کا شیعہ سست نہیں ہو سکتا. علی کا شیعہ جو حقیقی معنوں میں وہ مغلوب ہونے کا نام نہیں لے سکتا ہے. اس کی ہمت پست تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ دنیا کے سامنے اتنا لڑ سکتا ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں، تعلیم کی فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں آگے رہے گا، لیکن پست ہمت نہیں ہوگا. وہ کہے گا میں اپنے شیعوں کو بھی بچاؤں گا، میں اپنے سنی بھائیوں کو بھی بچاؤں گا، میں ہندوؤں کو بھی بچاؤں گا، میں کرسچنوں کو بھی بچاؤں گا. وہ کہے گا کہ خنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. شیعہ یعنی جس کے جگر میں سارے لوگوں کا درد ہو، سارے لوگوں کا درد ہو. کوئی سٹوڈنٹ بھیک مانگے تو شیعوں کے دروازے پر ہندو سٹوڈنٹ کی حاجت روائی ہونی چاہیے. اس کا نام ہے شیعہ. کسی سنی کو اپنی بیٹی کو شادی کرنے کے لیے خرچن ہو تو شیعہ بزنس مین اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کا پیسہ دے. اس بلند ہمت کا ہونا چاہیے شیعہ. کسی غریب کو کوئی جگہ نہ ملے، شیعہ اپنے امام بارگاہوں عاشور خانوں میں ان کو سلائے، اس کو کہتے ہیں شیعہ.
شیعہ جب تبرک بانٹے پہلے اپنے سنی اور ہندو بھائیوں کو اس تبرک میں شریک کرے، اسی طرح جس طرح علی رات کے اندھیرے میں اپنے مخالفوں کے دروازے پر بھی ان کی روٹی اور ان کی کیا ضرورت کی چیزیں پہنچا دیتا تھا۔ کتنا ہم خود بانٹیں گے؟ اگر یہ جو سیلاب آیا آج کل اور حیدرآباد میں، اگر علی ہوتے تو ہر ہندو کے دروازے پر علی پہنچ جاتے، ہر مخالف کے دروازے پر علی پہنچ جاتے، مجلس بند کرتے اور غریبوں کے دروازے پر پہنچ جاتے اور خدمت خلق کے ذریعے ان مخالفوں کو بھی آزادار بنا دیتے۔ علی درد کا نام ہے، سستی کا نام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور تم لوگ سست پڑ گئے ہو، اتنا درد ہے علی کے خطبوں میں، اور یہ میں درد سناؤں گا آپ کو، ہو سکتا کل آپ نہ آئیں لیکن میں تو سناؤں گا۔ اس لیے کہ یہ درد علی کتابوں میں بند ہو چکا ہے۔ وہ درد جو ہر شیعہ بستی کی فضا میں ہونا چاہیے، وہ درد علی جو ہر شیعہ گھر میں ہونا چاہیے، وہ درد علی جو ہر منبر پر اور مجلس میں ہونا چاہیے، وہ ہر درد علی جو ہر محراب میں ہونا چاہیے، وہ درد علی ہر گلی اور کوچے میں ہونا چاہیے۔ وہ درد بند ہو چکا ہے، مجلسوں میں بند، ماتم میں بند، مرثیے میں بند، مولویوں کی زبانوں پر بند، ہر جگہ بند ہے، ہر جگہ بند ہے۔ میں منبر پر بیٹھا ہوں، ڈر لگتا ہے اگر میں نے علی کا درد سنایا تو میرے پیٹ میں خود درد پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ اگلے سال لوگ مجھے بلائیں گے نہیں۔ تو یہ درد زبانوں کو خاموش کر دیتا ہے، پیٹ کا درد۔ اس پیٹ کے درد کے بارے میں بھی مولا علی علیہ السلام نے گفتگو کی ہے نہج البلاغہ میں۔ ہم وہاں بتلو ہاں کہ کچھ لوگوں کا درد پیٹ ہوتا ہے، جن لوگوں کا درد پیٹ ہوتا ہے وہ امام کی ہمراہی نہیں کر سکتے، جن لوگوں کا درد پیٹ ہوتا ہے وہ امام کی آواز نہیں سننا برداشت نہیں کریں گے، جن لوگوں کا درد پیٹ ہوتا ہے وہ علی کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، جن لوگوں کا درد پیٹ ہوتا ہے وہ تیروں اور نیزوں کے اور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، جن لوگوں کا درد پیٹ ہوتا ہے وہ تیروں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، جن لوگوں کا درد پیٹ ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں علی کی طرح اپنے ہاتھ پسینے کی کمائی غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، محروموں، مظلوموں کے درمیان تقسیم نہیں کر سکتے۔ پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ عبد الستار ایدھی کے سے سوال کیا گیا، جناب ذرا یہ بتائیے آپ نے اتنے لوگوں کو مرتے وقت سہارا دیا، ایمبولینس میں ان کو لے کے آئے، ان کی تجہیز و تکفین کی، ان کو غسل دیا، کبھی کسی انسان کو دیکھ کر آپ کو ترس آیا اس کی حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ کیا کسی انسان کو دیکھ کر ترس آیا؟ کہا بارہا، لیکن ایک مرتبہ بہت ترس آیا۔ ہمارا ایک نوجوان ایک لاش کو لے کے آیا، جب ہم نے اس لاش کو دیکھا، اتنی صاف ستھرے بال، کنگھی کیے ہوئے بال، اتنا پاک و پاکیزہ اور کیا استری کیا ہوا لباس، مجھے اندازہ ہوا یہ کسی پڑھے لکھے گھرانے کی کیا میت ہونی چاہیے، یہ میت کسی پڑھے لکھے گھرانے کی ہونی چاہیے۔ اور میں نے کہا، میں کہہ رہا تھا خالق کسی معزز گھرانے کی لاش ہے، کسی معزز گھرانے کا جنازہ ہے، کسی معزز گھرانے کی میت ہے۔ عبد الستار ایدھی کہتے ہیں اتنے میں جو والنٹیئر اس جنازے کو لے کے آئے ان میں سے ایک نے اپنی زبان کھولی، کہا ایدھی صاحب جب ہم یہ جنازہ لینے کے لیے گئے، جب ہماری گاڑی وہاں پہنچی تو اس کے گھر کے باہر اس کی لاش رکھی گئی تھی، اور ہم نے جب اس کو اپنی ایمبولینس میں بٹھانا چاہا تو ایک صاحب ایک پاکٹ لے کے آئے، ہم سے کہنے لگے، ایک جوان آیا ایک پاکٹ لے کے اور کہنے لگا یہ لیجئے پاکٹ، اس میرے باپ کو عزت و آبرو کے ساتھ دفن کرنا۔ کہنے کہ یہ ابھی ہم سے کہہ ہی رہا تھا، جو اس نوجوان کی گاڑی سڑک کے کنارے تھی، اس سڑک کے کنارے ایک میم صاحب اس نوجوان سے کہہ رہی تھی، ارے اپنی تقریر لمبی نہ کرو ہماری فلائٹ چھوٹنے والی ہے۔ ماڈرنائزیشن، دین کے بغیر ایجوکیشن، تقوی کے بغیر ایجوکیشن، تربیت کے بغیر ایجوکیشن۔ پھر کہنے کے
عبدالستار عیدی کہنے لگے اللہ اکبر، مجھے اس انسان پر اتنا ترس آیا کہ کتنے پیار سے کتنی محنت سے اپنے بچے کو پڑھایا، فارن کنٹری میں اس کو جاب بھی دلائی، لیکن اس بچے کے اندر اپنی فلائٹ چھوٹنے کا احساس تو ہے، اپنے بچے کو دفن کرنے کا احساس بھی نہیں۔ جو لوگ راہ امام میں اپنا ٹیلنٹ اپنا سرمایہ خرچ کرنے سے کتراتے ہیں تو ان کا حال اور ان کا انجام یہی ہوتا ہے، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم نے کوتاہی کی، سست ہو گئے ہو، میں تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہوں، فریاد دے رہا ہوں، الغوث کی فریادیں دے رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں تمہیں، اور تم میری آواز سنتے بھی نہیں ہو اور میری اطاعت بھی نہیں کرتے۔ مولا حسین علیہ السلام بھی اپنے خطبات میں، روزہ عاشورہ کے خطبات میں یہ کہتے ہیں الا تسمعون الا تنصتون، تم خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو، میری بات سنتے۔ محمد وآل محمد، خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ 28 صفر امام حسن اور نبی رحمت کی رحلت اور امام حسن کی شب شہادت۔ ہمارے اماموں میں جس امام کو اپنے ماننے والوں نے بہت ستایا، خون کے آنسو، وہ امام جس کو اپنے ماننے والوں نے خون کے آنسو رلوائے، شاید علی سے بھی زیادہ درد امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سینے میں تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے ماننے والے امیر شام کو اندھیرے میں خط لکھ دیتے کہ امام اجازت دو، پیسے دو، ہم امام کو رات کے اندھیرے میں قتل کریں گے یا تمہیں زندہ زندہ حوالے کریں گے۔ امام زین العاب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بہت ستایا اپنے ماننے والوں نے۔ امام کے جو بڑے بڑے کمانڈر تھے سب نے ایک ایک کر کے امیر شام کی بیعت کی اور امام علیہ السلام سے بے وفائی کی۔ امام علیہ السلام کو ایک طرف اپنے ساتھیوں نے بے وفائی کی اور ایک طرف امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زوجہ نے بے وفائی کی۔ امام حسن مجتبی جب کوفے سے واپس مدینے آئے، جب مدینے کے گلیوں سے نکلتے تھے تو امام علیہ السلام کو اپنے ماننے والے یا تو کچھ سلام نہیں کرتے تھے، یا جو امام جن کو سلام کرتے تھے وہ امام کو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ کچھ لوگ تو امام کو دیکھتے تو امام کو سلام بھی نہیں کرتے تھے، اور اتنے بہت سارے لوگ اتنی جسارت کرتے تھے، وہ کہتے تھے السلام علیکم یا مذل المومنین، العیاذ باللہ، اے مومنوں کا ذلیل اور رسوا کرنے والے حسن تم پر ہمارا سلام۔ امام حسین علیہ السلام پر ہم روتے، امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی حسن کی مظلومیت پر روتے۔ اسی کوفے میں مولا حسن مجتبی شہر مدائن میں جب مولا حسین کے خیمے پر اپنے ماننے والوں نے حملہ کیا، امام کو زخمی کیا، امام حسین علیہ السلام اور قمر بنی ہاشم نے امام کے اس زخم پر پٹی باندھی اور اپنے ان بے وفا ساتھیوں سے بچایا۔ اتنے مظلوم تھے امام حسن مجتبی، اور پھر جب امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا،
امام حسن مجتبیٰ کے بدن پر زہر نے اتنا اثر کیا جو تشت امام حسن علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا اتنا خون بہا جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور امام حسن علیہ السلام کے جسم سے منہ سے وہ ٹکڑے باہر آ گئے. اصحاب نے حسین علیہ السلام نے اپنا تشت سامنے رکھا اور مولا حسن مجتبیٰ کے جگر کے وہ ٹکڑے اس تشت میں گر گئے. مولا حسین علیہ السلام چاہتے تھے امام حسن کو اپنے نانا کے بغل میں دفن کرے, راستہ روکا گیا. اتنے تیر برسائے گئے فرزند زہرا پہ کہ زخم بدن امام حسن مجتبیٰ کا لاشا زخمی ہو گیا. کفن دینے کے بعد بدن سے خون بہنے لگا. امام حسین علیہ السلام نے بدن سے وہ تیر نکالے اور مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ہی ہاتھوں اور جنت البقیع میں دفن کیا. اور پھر مولا حسین نے وہاں مرثیہ پڑھا. مولا حسین نے فرمایا غریب وہ نہیں ہے, وہ غریب وہ نہیں ہے جس کا مال لوٹا گیا ہو, غریب تو مجھ جیسا بھائی ہے جو اپنے ہاتھوں اپنے بھائی کو قبر میں دفن کر رہا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون جزاء قضائه وتسليما لأمره. پالنے والے علی اور آل علی کی آرزو تھی کہ ان کو باوفا شیعہ ملے. پالنے والے ہمیں اپنے اماموں اور امام زمانہ کا وفادار شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے علی کو بے عمل شیعوں نے کافر رلایا. پالنے والے ہمیں اپنے اماموں کا اور امام زمانہ کا باعمل شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے علی نے اپنی شیعوں کی بے عملی دیکھ کر مرثیہ پڑھے, نوحہ پڑھے, گریہ کیا. پالنے والے ہمیں اپنے نیک عمل کے ذریعے, اپنی اطاعت اور فرمان برداری کے ذریعے اہل بیت اور امام زمانہ کی مرضی اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے امام اپنے شیعوں سے اپنے مقصد کی نصرت چاہتے ہیں. پالنے والے ہمیں امامت کے مقصد کی آبیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے مشن کی آبیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے مشن کو سینچنے کی اور اس مشن پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے درد مند انسان جہاں ہوتے ہیں علی وہاں حاضر ہوتے تھے. پالنے والے ہمارے ارد گرد جتنے بھی درد مند لوگ ہیں, محروم لوگ ہیں, مظلوم لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, علی کے انداز میں ہمیں ان کی خبر گیری لینے کی اور ان کو تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے محرم اور سفر کے ایام میں پالنے والے وفات کی تفسیر کی کربلا کے شہیدوں نے مولا حسین نے ان کی وفاداری کی تعریف کی. پالنے والے ہمیں بھی امام زمانہ کا وفادار ساتھی, وفادار ناصر بننے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے تیروں کی بارش میں نمازیں قائم کی. پالنے والے ہمیں بھی نماز اول وقت پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے کربلا کے شہید بھوکے پیاسے تھے, بھوک و پیاس میں بھی دعائیں پڑھی, قرآن کی تلاوت کی. پالنے والے ہمیں بھی صبح و شام قرآن کی تلاوت کر کے دعائیں پڑھ کے اپنے دلوں کو اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے اس دور میں, نفاق کے دور میں, فریب کے دور میں, مکر کے دور میں, بزدلی کے دور میں ہمیں شجاع, پاک و پاکیزہ رہبر اور مراجع نصیب ہوئے. اسی فرش اعضاء کے صدقے, انہی مجلسوں کے صدقے سید علی خامنی, سید علی سیستانی اور ان دونوں کا ایک باوفا اور شجاع سپاہی سید حسن نصراللہ. پالنے والے ان علی کے نقش قدم پر چلنے والے علی کے غلاموں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. پالنے والے ان کے جان نثاروں کو وہ جن محاذوں پر, ثقافتی محاذوں پر, علمی محاذوں پر,
فکری موضوع پر، تعلیمی موضوع پر، تربیتی موضوع پر، جنگ کے موضوع پر جن یزیدیوں کے ساتھ لڑ رہے پالنے والے ان تمام انصارانی ولایت و امامت و ورجیت کو نصرت و کامیابی و پیروزی نصیب فرما۔ پالنے والے ان کے دشمن اگر قابل ہدایت نہیں ہیں ان کو نیست نابود فرما۔ پالنے والے ہم شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں محرم السفر میں، پالنے والے ہمیں بھی امام زمانہ کے رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں کی طرح امام کے آغوش میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین